خود میرا اللہ دینے والا بنے گا۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں۔ یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے۔ انہیں آگ جلائے گی، یہ کہیں گے جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی۔ شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو تم نے خود کیا تھا، سود تو تم نے خود کھایا تھا، میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں۔ تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو، تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا، یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہمیں نے اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں۔ اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے، کوئی حجت تم پر، کوئی حجت ایسے نہیں تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو۔ جو تمہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب، تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے۔ تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے، کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا۔ کہ پھر فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک، 1000 سال اس کو پکاریں گے۔ وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 1000 برس پکاریں گے۔ پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے، معافی توبہ نہ کر رگڑتے، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی۔ اے میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا مالک، کہے گا لبیک، اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے۔ لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ۔ کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے۔ بچ جاؤ، بچ جاؤ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ بھاگو، دوڑو، دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے
تمہارے لیے گھر بنایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، تمہارے لیے لامحدود جنتیں، کیسی؟ ذواتا افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی، فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسمیں بہتات، فیہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے، وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے، فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی، 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی۔ جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے، اور جنت کی حوریں لعبہ سے کہتی ہیں لعبہ اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے، اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو، سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیں، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے۔ میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ صحابی دعا مانگ رہے، صحابی کون صحابی؟ ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گرا، اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو؟ اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے۔ اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ پاس ہو چکا ہے، پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتینی فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔
میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بھی مار رہے، پرائے بھی مار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا تانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں، یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں، یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں، ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے اور غیروں کے ہاتھوں بھی مر گئے۔ تنہم داغ شد پمبا کو جا بنہم، کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار ہے، الجھ کے رہ گئی ساری امت۔ انفرادی اجتماعی طور پر ہر طرف اداس شام ہے، روتے چہرے ہیں اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں علاج بتاتا ہوں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں، یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے۔ اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، فوق اللہ کا، تحت اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، بادل اللہ کے، بجلیاں اللہ کی، گرج اللہ کا امر، بھاپ اللہ کا امر، فرشتے اللہ کا امر، انسان اللہ کا امر، جنات اللہ کا امر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، اور صحرا کے کھلے دامن، کھلے میدانوں میں اللہ، اور ابلتے چشموں میں اللہ، اور گرتی بارش کے قطرے قطرے میں اللہ، کھلے ہوئے پھول میں اللہ، مہکتی ہوئی کلی میں اللہ، اور بلبل کے نغمے میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور بادلوں کی بارش میں اللہ، اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ، اور بادلوں کی گرج میں اللہ، اور آسمان کے ستاروں کی روشنیوں میں اللہ، سورج کی ہر کرن میں اللہ، چاند کی چاندنی میں اللہ، آسمان کی بلندیوں میں اللہ، پہاڑوں کی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں تو وہ اللہ ہی اللہ، اور کالے پہاڑ ہیں تو اللہ، وہ سبز ہیں تو اللہ، وہ سیاہ ہے تو اللہ، وہ سنگ مرمر ہے تو اللہ، وہ ہیرا ہے تو اللہ، وہ موتی ہے تو اللہ، وہ یاقوت ہے تو اللہ، وہ زہر ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا امر ہے، سانپ کی پھنکار ہے تو اللہ کا امر ہے، پانی کی روانی ہے تو اللہ کا امر ہے، چشموں کا ابلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، دانے کا پھٹنا ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل کا نکلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، مٹھاس کا پیدا ہونا ہے تو اللہ کا امر ہے، نطفے کا انسان بن کے بولنا ہے تو اللہ کا امر ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا، کانوں نے سنا تو اللہ نے سنایا،
زبان بولی تو اللہ نے بلوایا، ہاتھ ہلا تو اللہ نے ہلوایا، پاؤں چلا تو اللہ نے چلوایا، سورج ڈوبا تو اللہ نے ڈبویا، نکلا تو اللہ نے نکالا، چاند چڑھا میرے اللہ نے چڑھایا، وہ گھٹا تو میرے اللہ نے گھٹایا، ستارے جھل ملائے تو میرے اللہ کے امر سے، چاند بدر بنا تو میرے اللہ کے امر سے، رات سیاہ ہوئی تو میرے اللہ کے امر سے، دن اجالا ہوا تو میرے اللہ کے امر سے، اور ایک چھوٹی سی مکھی میں شہد بنا تو میرے اللہ کے امر سے، مشک میں مشک، نافے میں مشک بنا تو میرے اللہ کے امر سے، لوہے میں سختی آئی میرے اللہ کے امر سے، صدف میں موتی، صدف کا پانی موتی بنا تو میرے اللہ کے امر سے، گائے کے تھن سے دودھ نکلا تو میرے اللہ کے امر سے، زمین میں تانبا پیتل بنا تو میرے اللہ کے امر سے، جبریل جبریل ہے میرے اللہ کا امر ہے، میکائیل میکائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرائیل اسرائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرافیل اسرافیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، عرش عرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، فرش فرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، جنت جنت ہے تو اللہ کا امر ہے، دوزخ دوزخ ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی نبی ہیں تو اللہ کا امر ہے، ابراہیم خلیل بنا تو اللہ کا امر ہے، موسیٰ کلیم بنا تو اللہ کا امر ہے، عیسیٰ روح بنا تو اللہ کا امر ہے، میرا محبوب حبیب اللہ بنا تو اللہ کا امر ہے، مشرق مشرق بنا تو اللہ کا امر ہے، مغرب مغرب بنا تو اللہ کا امر ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوا تو اللہ کا امر ہے، سندھ دریا کا پانی میٹھا ہوا تو اللہ کا امر ہے، ہر طرف للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله لله ان القوة لله ان العزة لله يمسك السماوات والارض ان تزولا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب جبریل و میکائیل، ساری کائنات پر جو کچھ میں نے پہلے بتایا میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں، یرسل الریاح مبشرات الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، جو میں نے پہلے بتایا میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيت المجيب الواسع الشهيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اللہ سے صلح کرو،
اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، دوڑ اللہ کی لگاؤ، دوڑ اللہ کی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو۔ مسائل حل کرنے ہیں، یہ فوجیں تمہارا کچھ نہیں بنا سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ حکمران تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم سے کچھ نہیں لے سکتے، یہ ایٹمی طاقتیں ہمارا مچھر نہیں مار سکتی، ہمیں کیسے مار سکتی ہیں؟ ساری دنیا کا فرعون اکٹھا ہو کر ایک مچھر نہیں مار سکتا، ایک مکھی اور پروانہ نہیں مار سکتا، وہ انسانوں پر کیسے قادر ہے؟ نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے، اسے مناؤ، اسے مناؤ، اللہ کو مناؤ تو سب کچھ بدلے گا۔ عزت چاہتے ہو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا، پیچھے آؤ کہ تو ہماری حکومت ہو تو اللہ کے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء، عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا، رزق چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، دریاؤں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، پانیوں پہ لڑتے ہو، وہ ہمارا پانی کھا گئے، ہندوستان نے پانی بند کر دیا، بند کرنے دو، کیا میرے رب کے خزانوں کا پانی ختم ہو گیا ہے؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لوگوں کی بددیانتی اور ظلم سے ہماری بجلی ختم ہو گئی، کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، کیا میرے اللہ کا نور ختم ہے؟ کیا میرے نبی کا نور ختم ہو گیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آسمان پہ اللہ کا نور، زمین پہ اللہ کا نور، مشرق مغرب میں اللہ کا نور، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ کے آگے جھکو، تمہارا یہ جہان بھی ہے، تمہارا وہ جہان بھی ہے۔ میرے بھائیوں میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا، اے ہے میرے نبی نے کہا تھا لا تستضيئوا بنار المشرکین، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا۔ ہے جب مسلمانوں کے مشیر یہودی ہوں اور عیسائی ہوں اور دہریے ہوں، پھر یہ پاگل دیوانے ہیں جو عزت کے خواب دیکھتے ہیں، جو بلندیوں کے خواب دیکھتے ہیں، انہیں ذلت میں رہنا ہی ہوگا، انہیں فرعونوں کی خاک چاٹنا ہوگا، انہیں فرعونوں کے جوتے چاٹنے پڑیں گے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کدھر؟ جدھر اللہ بلا رہا ہے، جدھر اللہ بلا رہا ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ کو ساتھ لو۔ وہ کیسے ساتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان، ابو سفیان آجا، دنیا اور آخرت کی عزت پا، میرے طریقے پر آ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے، میرے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی پیش کی اور جنت کی چابی بھی پیش کی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں، اسرائیل حاضر خدمت ہیں۔ یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض۔ یا رسول اللہ، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، عرب کی نہیں ہے، صرف عرب کی نہیں، صرف عرب نہیں، عرب نہیں، پاکستان نہیں، یا رسول اللہ 6 نہیں 7 نہیں، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ادھر چلو، ادھر، واپس پیچھے لوٹو، لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام، تو ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے جہاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ کیا کپڑا ہی اتر جائے، بیٹی کے جسم سے کپڑے اتر جائیں، بیٹے کے ہاتھ میں گٹار آ جائے، نوجوان آوارہ ہو جائے، ماں اولاد سے چھپتی پھرے، باپ ڈرتا پھرے، بھائی کا خون سفید ہو جائے، بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو،
घुंघरू की छनकार हो, पायल छन के और जाम छल के, हमें ये ताजीब नहीं चाहिए। ये रोशनियां बुझा दो जिसमें ना माँ माँ रही, ना बाप बाप रहा, ना बेटी बेटी रही, ना भाई भाई रहा। हमें वो अंधेरे पसंद हैं जहां माँ मोहतरम हो, बाप बावकार हो, और किसी की बेटी अपनी बेटी हो, किसी की बहन अपनी बहन हो, किसी का भाई अपना भाई हो, जहां एक दिल के साथ सारा मुआशरा जिंदगी गुजारता हो। वो एक ही रास्ता है, पीछे जाओ, पीछे जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तलाश करो। उसे तलाश करने की जरूरत नहीं, मौजूद। सूरज तो डूब जाता है, मिस्कीन डूब गया सखर के लिए, कल निकलेगा थका हारा। चांद चढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर डूबा। सितारे चमके, झिलमिलाए, जगमगाए, फिर डूब गए। पर मेरे नबी का सूरज न दिन में डूबता है, न रात में डूबता है, न आज डूबेगा, न कल डूबा, न पीछे डूबा, न आइंदा डूबा। जिस दिन तुलू हुआ था उस दिन से लेकर क़यामत जमीन आसमान तो तोड़ेगी, पर मेरे नबी का सूरज नहीं बुझा सकते। हाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया, मेराज पे बुलाया, आसमानों पे बुलाया, और आपस में गुफ्तगू हो रही है। और मेरा नबी अपने अल्लाह से कह रहा है, मेरे मौला इन्नका इत्तखज़्ता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व अलन्त लिदाऊद अलहदीद व सख्खरत लिसुलैमान अर्रियाह व अहयैत ईसा अलमौता फमादा जअलत ली। मेरे रब, तूने इब्राहीम खलील बनाया, मूसा कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके दी, ईसा अलैहिस्सलाम तुमने मुर्दे जिंदा करके दिए। मैं तेरा हबीब, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है? मेरे अल्लाह ने कहा अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्लिह। ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हें सबसे आला चीज दी है, सबसे आला। वो क्या है? का अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा। कोई जुदा करके दिखाए, ये इकट्ठा हो गया है, ये जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान में देखो तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व मन यासिल्लाह व रसूलहु मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिहि फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि सयूतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व रसूलहु वल्लाहु व रसूलहु अहक़्क़ु अन यरदूहु। ऐ मेरा हबीब, मेरा नाम तेरा नाम इकट्ठा चलेगा, जुदा नहीं हो सकता, साथ रहेगा, संग संग रहेगा। वशरहतु लक सदरक व वदअतु अन्का विज़रक व रफ़अतु लक ज़िक्रक व जअलतुका फ़ातिहन व ख़ातिमा। मैंने तेरा नाम ऊंचा किया, मैंने तेरा सीना खोला, मैंने तेरे बोझ उठाए, मैं कुर्बान जाऊं, अपने हाथों से बनाया। अब्दुल्लाह व रसूलुहु, अब्दुल्लाह व रसूलुहु। खुद मेरा नबी कहता है व अशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह, मैं भी गवाह देता हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा रसूल हूं। बंदा वो माबूद, ये आबिद वो माबूद, वो खालिक ये मखलूक। पर खालिक ने, पर माबूद ने अपने बंदे के साथ क्या मामला किया है? वो इज्जत दी है कि जग जहान उसे न पा सके, न सोच सके, न तसव्वुर में ला सके। अल्लाह ताला ने हर नबी को नाम से पुकारा। या आदम नाम आया है, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। या नूह एहबत बिस्सलाम मिन्ना, नाम से पुकारा। या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, नाम से पुकारा। मा तिल्का बियमीनिका, या मूसा, नाम से पुकारा। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, नाम से पुकारा। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, नाम से पुकारा। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, नाम से पुकारा। या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास, नाम से पुकारा। जब आया मेरे नबी का नाम, जब आया अपने हबीब का नाम, तो अल्लाह ने पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं कहा।
ہمارا محاورہ ہے، ہم معزز آدمی کو نام سے نہیں بلاتے، حضرت صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، میجر صاحب، کرنل صاحب، ریٹائر ہو گیا پھر بھی جنرل صاحب۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ نام سے بلاؤ تو کوئی بے ادبی نہیں، برابری ہے، برابری۔ نام سے بلاؤ بے ادبی نہیں، برابری ہے۔ لیکن ہمارا محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں سائیں، ہم کہتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جناب جج صاحب، یہ جناب وکیل صاحب، یہ ناظم صاحب، یہ ناظم صاحب۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ناظم، نام بعد میں بتایا، ناظم پہلے بتایا کہ یہ ناظم صاحب۔ ابھی پہلے نام بتاؤ، پھر اس کا کوئی آگا پیچھے بتاؤ۔ یہ عزت اور احترام ہے جو زبان کا محاورہ ہے۔ یہ زبان کا محاورہ ہے کہ معزز لوگوں کو لقب سے پکارا جاتا ہے۔ میرے نبی کے لیے تو، میرے اللہ کے لیے تو سب برابر ہیں، پر میرے رب نے جب اور نبیوں کو پکارا تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ بن مریم۔ اور جب میرے نبی کا نمبر آیا تو اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب دیا، لقب۔ بعض بدو آتے تھے، وہ کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، بے ادب مت بنو، گستاخ مت بنو، میرے نبی کو یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ ہاں اللہ کے بنو، اللہ کے کیسے بنو؟ محمدی بنو، غلام رسول کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ تو مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے والی متاع ہے۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو ٹوٹ جانے والی متاع ہے، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو محمد سے وفا کر، تو محمد مصطفیٰ سے وفا کر، تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ تو غلامی میں تو آ، حل بتا رہا ہوں، مسئلہ کا حل، سندھیوں کے مسائل، پنجابیوں کے مسائل، بلوچوں کے مسائل، پٹھانوں کے مسائل، جی عربوں کے مسائل، ایرانیوں کے مسائل، ترکوں کے مسائل، وہ حبشیوں کے مسائل، ساری امت کے مسائل، پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل، ایک حل ہے، اللہ کے آگے جھکو۔ اللہ کو تو میں نے دیکھا نہیں، اللہ کی تو میں نے سنی نہیں، اللہ کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے محمد مصطفیٰ کا پتہ ہے کہ وہ آیا، وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان واسطہ بنا، اس نے مجھے بتایا اللہ ایسا ہے۔ میں نے جو کچھ بتایا قرآن سے بتایا۔ قرآن کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا پاک کلام ہے۔ انہوں نے بتایا اللہ کون ہے، ہمیں کیا خبر تھی اللہ کون ہے؟ ہم کیا جانتے؟ ہم بھی کسی پتھر کے آگے سر جھکائے ہوتے، کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، ہم بھی کھڑے ہوتے۔ دعا دو مدینے والے کو جس کا نور تمہارے دلوں تک پہنچا اور تم اللہ کے آگے سر جھکانے والے بنے، وہ تم ایک وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے والے بنے اور ایک کو پکارنے والے بنے اور توحید کے جاننے والے بنے۔ میرے نبی کا کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔
ہر مذہب میں اللہ کو مانا جاتا ہے، ہر مذہب میں، پر ویسے نہیں جیسے اللہ ہے، ویسے نہیں جیسے اللہ ہے۔ اللہ کو میرے نبی نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے، ابھی تو وہی بتا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، سکھر والو اور سارے ہند سندھ والو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دنیا چاہتے ہو دوں گا، جنت چاہتے ہو ملے گی، دوزخ سے پناہ چاہتے ہو ملے گی، دنیا میں اقتدار چاہتے ہو ملے گا، محبت چاہتے ہو سب کچھ پاؤ گے۔ ایک شرط، ایک شرط، ایک شرط، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، میرے نبی کے در پہ جھکو، میرے نبی کے در کے پہ جھکو۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے جان، اے میرے حبیب، مجھے تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پر قسم اٹھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب نے چند دن وہی روک لی، وہی رک گئی، 2-3 مہینے وہی نہیں آئی۔ کافر کہنے لگے رب چھوڑ گیا، اس کا رب چھوڑ گیا۔ میرے نبی کو ملال ہے، غم ہے کہ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ ایک دن اما خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بس وہ بول دل کو جا کر ٹھکا۔ اپنوں کی تو آدمی کو ہوں بھی مار دیتی ہے، پرائے کا آدمی پتھر بھی سہ لیتا ہے، اپنے کی ہوں بھی مار دیتی ہے۔ اما خدیجہ نے کہا اللہ تو نہیں ناراض، اللہ تو نہیں ناراض۔ ایک دم دل مٹھی میں آیا، ایک دم جبریل آیا، والضحى واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے اس روشن دن کی، مجھے قسم ہے اس چھا جانے والی رات کی، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں، تیرے رب نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا۔ جب بدگمانی پیدا ہو جائے نا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، بدگمانی پیدا ہو جائے قسم اٹھائی جائے۔ میرا نبی میرے رب پہ بدگمان نہیں ہے، توبہ توبہ توبہ، دل پہ ملال ہے۔ اور ایک خیال آیا کہ کیا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ اس خیال کو دھونے کے لیے میرا اللہ ویسے بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، پر اللہ نے ایسے قسم اٹھائی جیسے ہم ایک دوسرے کو تسلی کے لیے قسم اٹھا کے تسلی دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا والضحى، ایک ترجمہ میں نے کر دیا، 2 ترجمے اور بتاتا ہوں، یہ ترجمے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کیے ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپاتا پھرتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میرا نبی چھپانے والا کا عیب چھپاؤ، اچھالو نہیں، چھپاؤ چھپاؤ۔ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ ایک اور ترجمہ، تیسرا ترجمہ، والضحى، جو سب سے زیادہ مجھے ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون سے جڑتا ہے، والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ واہ واہ واہ، امام راضی بھی کیا عجیب انسان تھا۔ والضحى، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ دنیا گزر جانے والی، آخرت تیری بادشاہی ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ ایک اور بات سمجھو، جب میری اور آپ کی بدگمانی ہو جائے، یہاں بدگمانی کا لفظ وہاں نہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں، وہاں نہیں یہاں کہہ رہا ہوں، وہاں خالی ایک خیال تھا، خیال۔ جب بدگمانی ہوتی ہے نا تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، میری بات پہ اعتبار کرو، آپ کے چہرے پر پھر شک ہوتا ہے،
پھر شک ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر میں نے تیری یہ مدد کی، فلاں موقع پر میں نے تیرا یہ کام کیا، فلاں جگہ پر میں نے تیرا یہ کام کیا، تو اب میں تیرے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آدمی پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سنو، اللہ کہتا ہے والضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ربک وما قلا، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے چلو، الم یجدک یتیما فآوا، اب اللہ پچھلی باتیں یاد دلا رہا ہے، تو یتیم تھا میں نے ٹھکانہ دیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدا، تو میری طلب میں تھا میں نے تجھے اپنے تک پہنچا دیا، تجھے اپنا آپ ملا دیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنا، میں نے تیری تنگ دستی دیکھی، میں نے خدیجہ سے تیری شادی کر دی، تیرا ہاتھ کھول دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلا مضمون بھی جڑا ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرا نام بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ اللہ ہے جو خالق ہو کر اپنے حبیب کی اتنے مقام بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی ہر عزت، ہر کامیابی میرے نبی کے راستے دروازے سے ہو کر جاتی ہے۔ اگر دنیا کے مسائل سے نکلنا ہے اور یہاں کی تنگی سے نکلنا ہے اور یہاں کے فرعونوں سے نکلنا ہے تو غلام رسول بنو۔ وہ کہتے ہیں زجرہ، اس نے اس کو ڈانٹا۔ زجر، عرب کے لوگ اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، یہ ان کی زندگی کا پیشہ ہے۔ چرواہا جس جانور کو چراتا ہے، جانور اس کی زبان سمجھتا ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس پر جانور چلتا ہے، پھر وہ ایک آواز نکالتا ہے جس پر جانور لوٹ کے واپس آتا ہے۔ یہ بکری اور چرواہا آپس میں سمجھے ہوتے ہیں، اونٹ اور چرواہا آپس میں سمجھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آواز دیتا ہے جس پر بکھری ہوئی بکریاں اور پھیلے ہوئے اونٹ اس چرواہے کی آواز پر ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں، ایک دم۔ تو چرواہے کی وہ آواز، چرواہے کی وہ آواز جس پر اونٹ واپس آئے اور بکری واپس آئے، اس کو اصل عربی میں کہتے ہیں زجرہ۔ زجرہ، اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو ان کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح پڑا کہ پاگلو، یہ اونٹ کو چارہ کھلاتے ہو تو تمہاری آواز پہ لبیک کہتا ہے، میں نے تو تمہیں نطفے سے انسان بنایا، میری بھی ایک آواز آئے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جیسے جانور کھنچتا ہے آواز کی طرف، تم کھنچو گے اپنے مولا کی طرف، فردو، تم لوٹائے جاؤ گے، آؤ گے، واپس آؤ گے جیسے جانور آتا ہے۔ فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ لقد احصاہم، میرا گھیرا ہوگا، کیوں؟ وعدہم عدا، ایک ایک دانہ گنا ہوگا، کیوں؟ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، میں تمہیں الگ الگ زندہ کروں گا اور الگ الگ بلاؤں گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو بھاگ کے دکھاؤ۔ این المفر، بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ بھاگو، کچے میں بھاگ جاؤ، جو ڈاکہ ڈالا کچے میں بھاگ جاؤ، کوئی نہیں آئے گی، پولیس نہیں آئے گی، حکومت نہیں آئے گی، آج اللہ کہے گا این المفر، آج بھاگ کے دکھا۔ کلا لا وزر، نکل کے دکھا۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج زمین تیرے قدم پکڑے گی۔ وینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور آج تیرا رب تجھے بتائے گا کہ تو کیا کرتا رہا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری کہانی ہے، یہ تیری داستان ہے، پڑھ پڑھ۔ کوئی ہے اس میں ایسی چیز جو زیادتی کے ساتھ لکھی گئی ہو؟ تو میرے بھائیو،
زندگی موت پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ ابدی جہان میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ 50-60 سال کی زندگی کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، ہوا، پانی، بجلی، گیس، کروڑ ضرورتیں، اتنی ضرورتیں ہیں گنی نہیں جا سکتی، گنی نہیں جا سکتی۔ تو جہاں ہمیشہ کی زندگی آئے گی وہاں ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شمار۔ پھر وہاں نظام دو ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ میری ضرورت ہے کہ میں موت کے بعد جہنم سے بچوں، میری ضرورت ہے مجھے کپڑے ملیں، مجھے سایہ ملے، مجھے کھانا ملے، مجھے پانی ملے، میں اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائیوں کے ساتھ مل جاؤں، بچھڑ نہ جاؤں، رہ نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، پھینک نہ دیا جاؤں۔ یہ ساری میری ضرورتیں ہیں، اور میرا اللہ اپنے نبی کی زبان پر بتا چکا ہے کہ یہ 2 طبقوں میں تم تقسیم ہوگے، بلکہ 3 طبقوں میں تقسیم ہوگے۔ سکھر والوں نے بھی دنیا کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ کمی لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ متوسط طبقہ ہے، میڈیاکر لوگ، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی مل چلتی ہے، ان کے پیٹرول پمپ چلتے ہیں، ان کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے، یہ سردار ہیں۔ ابھی بلوچستان سے آ رہا ہوں، یہ بڑے سردار ہیں۔ تو ہم نے 3 طبقے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے لوگ، ریڑھی والے، بوٹ پالش کرنے والے، پتھر توڑنے والے، درمیانے لوگ، اپنی سفید پوشی سے کھانے والے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے، بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس دنیا بڑی ہو، چاہے اس کا قد 4 فٹ ہو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، قد 4 فٹ ہے، بڑا بندہ کتوں بڑا آ گیا؟ یہ کیسے بڑا بنا ہے؟ یہ ایسے بڑا بنا ہے کہ اس کے پاس دنیا بڑی آ گئی ہے، اس کے پاس رزق زیادہ آ گیا تو یہ بڑا ہو گیا۔ تو یہی 3 طبقے میرا اللہ سنا رہا ہے، میں بھی تمہیں 3 میں تقسیم کروں گا۔ کب؟ یہاں نہیں، کہاں؟ آگے۔ کس دن؟ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، جسے جھٹلایا نہ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، اور 3 طبقات میں تم تقسیم، اور وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، سفید پوش، درمیانہ طبقہ، درمیانے لوگ۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کمی لوگ، ذلیل لوگ، فقیر لوگ، حقیر لوگ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ، بڑے لوگ، السابقون آگے بڑھنے والے، مقربون اللہ کا قرب پانے والے۔ ہم بھی 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ مقرب کہاں جائیں گے؟ یہ ہوں گے کتنے؟ ہوں گے کتنے؟ یہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، میرے نبی کے دور اور اس کے قریب کے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے، بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ کیا ان کے ساتھ اللہ کا کیا نظام چلے گا؟ یہ تختوں پر ہیں، متکئین علی سرر، یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، موضونہ بچھائے ہوئے، متقابلین ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے خدام کھڑے نہیں ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات کئی دفعہ بادشاہوں کے ہاں کھانا کھانے کا موقع ملا تو وہاں نوکر کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈشیں لے کر پھرتے ہیں کہ صاحب کو ڈش اٹھانی نہ پڑے، بلکہ ڈش والا خود آتا ہے، پہلے ایک ڈش آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور وہ صاحب وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بلانا نہیں پڑتا، انہیں مانگنا نہیں پڑتا کہ وہ قیمہ اٹھا کے دینا، وہ گوبھی اٹھا کے دینا، بلکہ خدام خود آ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر یوں گھومیں گے میرے طرف سے مقرر کردہ ان کے غلام، ان کے خادم۔ کیسے ہوں گے؟ مخلد۔ مخلد کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والے،
کیسے ہوں گے؟ مخلد، مخلد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ جب تم کو دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے پھر رہے ہوں۔ لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا، نوکر نہیں پھر رہا ہوگا، موتی پھر رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ بے اکواب و اباریق و کاس من معین، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پیالی ہوگی جس کے ساتھ پکڑنے کا ڈنڈا لگا ہوگا، کوئی نیچے سے پکڑا جائے گا، کوئی پورے گلاس کی شکل میں ہوگا۔ اس میں ہوگا کیا؟ معین کی شراب ہوگی۔ کہاں تیار ہوئی ہے؟ کس بھٹی میں؟ بھٹی میں نہیں، میرے رب کی جنت الفردوس کے حوض میں تیار کی گئی ہے۔ اس شراب کی کیا کیفیت ہے؟ لا یصدعون عنہا، میرے بندے دنیا میں سکر میں شراب نہ پی، میں خود تمہیں پلانے والا ہوں، انتظار تو کر، چند دن انتظار تو کر، تیرا رب تیرے لیے بیٹھا ہے۔ ہاں ایک اور جگہ بھی 3 طبقات کا ذکر آتا ہے جو جنت میں ہی 3 ہے۔ جنت میں کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے، لیکن آپس میں چھوٹے بڑے، آپس میں چھوٹے بڑے۔ سب سے نیچے والے جنتی، ان کی محفل لگے گی، پینے پلانے کا دور ہے، یہ خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ صراحی اٹھاتے ہیں، جام میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یہ بھی ایک منظر ہے۔ ایک اس سے اوپر متوسط طبقہ ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں انہیں پلایا جا رہا ہے، وہ خود نہیں ڈال رہے، غلام آتا ہے، جی پیش، حاضر، بیوی آتی ہے، حاضر، خدام آتے ہیں، حاضر، جنت کی حوریں بڑھتی ہیں، حاضر، پلانے والی جنت کی حوریں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاقِ، تمہیں پتہ کن انگلیوں سے تمہاری طرف جام پیش کیا جائے گا؟ اگر اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا۔ یہ پلانے والیاں ہیں، پینے کا بھی مزہ، دیکھنے کا بھی مزہ۔ اور پھر ایک مجلس اوپر ہے، بڑے VIP لوگ، وہاں ساقی کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ آؤ میرے ہاتھ سے پیو، آج میں پلاؤں گا۔ اللہ کے VIP جو ہے نا، اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ، مالدار بھی ہوں گے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے 3 طبقوں میں بناؤں گا۔ ایک ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلا طبقہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوکر ڈشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، بے اکواب و اباریق و کاس من معین، یہ وہ شراب ہے، لا یصدعون عنہا، تجھے درد نہ ہوگا، ولا ینزفون، تو پاگل نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگا، الٹی نہیں کرے گا، دیوانہ نہیں ہوگا، نشہ، لذت، ہر چیز ہوگی، پر نہ تیری عقل خراب ہوگی، نہ تیرا سر گھومے گا، نہ تیرا سر چکرائے گا، نہ تیرے منہ میں بدبو آئے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے 5 فٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ شراب پی ہوئی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے والی شراب ایسی نہیں ہے، لا یصد، بل ایک سا حدیث جوڑو، میرے نبی نے فرمایا گلاس، ایک گلاس جنت کا کی شراب کا، انگلی ڈبو ہوا، ایسے انگلی، پھر انگلی کو باہر نکالو تو اس پر تری رہ جائے گی، پانی تو لگے گا نہیں، شراب تو لگے گی نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی۔ آپ پی، دنیا میں روکا تھا، یہاں حلال ہے، پی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور آگے چل، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، میرے خزانوں سے پھل کھا، جو تجھے پسند ہو وہ کھا۔ ایک بدو کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہیں،
وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑے تو ایک گچھا ختم ہوتا ہے، تمہاری دنیا سے ایک گچھا ہی بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا جی کئی دفعہ۔ کہا وہ ایک ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا؟ تو وہ بدو نے سادگی سے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی کو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ فاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل کھاؤ۔ ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندے ہیں، یہاں کی مرغی برائلر ذبح ہونے سے پہلے مری پڑی ہوتی، پہلے ہی مری پئی ہوتی، انہوں کھمڑا کی سر نیچے گرا ہوا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ چھری پھرنے پر بھی کا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کھا کے سارے لوگ برائلر بن گئے، ہمتیں بھی پست ہو گئیں، حوصلے بھی پست ہو گئے۔ تو میرے رب نے پرندے بنائے ہیں جو اڑتے ہوئے آئیں گے، تمہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ ہر پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، ہم کھائے گئے پھر بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہوا ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور جنت الفردوس کے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہوا ہے، مجھے ٹرائی کرو گے؟ مجھے ٹرائی کرو گے؟ کہے گا ہاں تجھے کرتا ہوں۔ کیا دکھائے گا؟ تو ایسے اپنے پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 70,000، وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا، تو جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ کہ کھا میرے، کھا اللہ کے نیک بندے، کھا، مجھے کھانا ہے تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی حاضر ہوں، پر ابھی یہ کھا جو ایک یوں کرنے پر، صرف ایک جھونکے پر، ایک ہلارے پر 70,000 ڈشیں سامنے رکھ دی جائیں گی کہ کھاؤ، کلو وشربو، اب کھا بھی پی بھی، ہنی مزے سے۔ کیا مزہ ہے؟ پیشاب کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ پاخانہ کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ بیماری کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ کمائی کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کی تکلیف کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے سٹور کرنے کا کوئی فکر کوئی نہیں، کیا مزہ ہے؟ اس کے اگانے پکانے کا کوئی پریشانی کوئی نہیں، اس کے سٹور کرنے کی کوئی پریشانی کوئی نہیں، بس تو کھا، تیرا رب کھلائے گا، تو پی، تیرا رب پلائے گا، تو مانگ، تیرا رب دے گا، تو چاہت کا اظہار کر، وہ پوری کرتا چلا جائے گا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، وی آئی پی